حسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ثبوت ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لوح محفوظ سے لے کر کے آج تک صحیح سالم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک صحیح سالم رہے گا انشاءاللہ العزیز. آسمانی کتاب بے شمار اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جن میں سے مختصر 4 کتابوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمایا. لیکن ہر کتاب کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، کچھ نہ کچھ سماج و معاشرے والوں نے بدل دیا ہے، اپنے فائدے کے اعتبار سے تبدیلیاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جس کا ایک نقطہ تک الحمدللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا انشاءاللہ العزیز. خطبہ مسنونہ میں ہم نے 30واں پارہ میں سے ایک سورت سورہ لہب تلاوت کی ہے. عام طور سے ہم اور آپ اکثر و بیشتر نمازوں میں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اتنی بڑی سورت، دوسرے پارے میں، تیسرے چوتھے پارے میں بھی بڑی بڑی سورتیں ہیں، لیکن 30واں پارہ میں مختصر چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں. ان سورتوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا. اگر ہم ان سورتوں پر غور و فکر کرتے تو یقین مانیے کہ ہمارا بھی ایمان انشاءاللہ العزیز کچھ ایسا ہی ہو سکتا تھا جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا. لیکن ہم اور آپ چھوٹی صورتوں کو یاد تو کر لیے ہیں، نمازوں میں پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کی فضیلت ہمیں معلوم نہیں ہے. 30واں پارہ میں سے سورہ لہب جو مختصر چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کے اندر ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اور اس سورت کے اندر ایک بہت ہی جامع الفاظ میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے بارے میں ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ
بدترین انسانوں کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ بدترین انسانوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو برائی کی طرف اکسائے۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بدترین شوہر اور بیوی۔ اسی حوالے سے مختصر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی فضیلت کیا ہے، شوہر اور بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جوڑا جوڑا اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے دل میں محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین شوہر اور بیوی کا جو رشتہ قائم کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ ایک تو پہلی چیز یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے، اور دوسری چیز یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سکون کا ذریعہ بنے۔ رحمت اور سکون کا ذریعہ کون شوہر اور کون بیوی بن سکتے ہیں؟ رحمت اور سکون کا ذریعہ وہ شوہر وہ بیوی ایک دوسرے کے لیے بن سکتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائے جائے۔ کون سی صفات؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس اس طریقے سے انسان کے جسم کو چھپا لیتی ہے، اسی طریقے سے شوہر کے اندر اگر کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، تو بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے، کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ یا کوئی راز کی بات اگر شوہر بتلاتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کی وہ حفاظت کرے، کسی دوسرے کے سامنے ذکر نہ کرے۔ اور بیوی بھی اپنے شوہر کے بارے میں بیوی کے بارے میں بھی اگر شوہر کچھ جانتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو شوہر اپنی بیوی کی برائی کو، اس کی عیب کو، اس کی کمی کو کسی دوسرے دوست کے سامنے ذکر نہ کرے، اس کو چھپائے، اس کی باتوں کو کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے بیان نہ کرے۔ یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ لباس۔ تو لباس کے پہننے سے جسم میں اگر کتنا بڑا گھاؤ کیوں نہ رہ جائے، یہ لباس اس کو چھپا دیتی ہے۔ ویسے ہی انسان کے اندر اگر کوئی کتنا بڑا عیب کیوں نہ ہو جائے، اس عیب کو اگر وہ چھپا لیتے ہیں تو گویا کہ ایک دوسرے کا لباس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے محبت اور سکون کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جو اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور جس کو اللہ رب العالمین بھی بڑا پسند کیا کرتا تھا۔ تو آج کی تاریخ میں اگر کوئی انسان، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو شوہر اگر بے نمازی ہے تو بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو نماز کی تلقین کرے۔ شوہر اگر مال کے ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ
ورغلائیں، تلقین کرے کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کیجیے۔ وہیں پر اگر بیوی بے نمازی ہے، بیوی اگر فاحشہ ہے، بیوی اگر بدزبان ہے، تو شوہر کے اوپر ضروری آ جاتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کی اصلاح کرے، نماز کی تلقین کرے اور اس کی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے اسے تلقین کرے۔ اگر جب دونوں لوگ نمازی بن جاتے ہیں، شوہر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بیوی صدقات و خیرات کرتی ہیں اور دونوں اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ جو بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کسی بات پر، کسی عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کے لیے پردہ پوشی کرتا ہے۔ من سترہ اللہ مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی بھی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کی پردہ و پوشی کرتا ہے۔ یعنی شوہر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے بارے میں بیوی جانتی ہے کہ میرا شوہر کے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں، لیکن وہ دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتی ہے، وہ خود اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے۔ اور اسی اصلاح کی وجہ سے، اسی پردہ پوشی کی وجہ سے اگر بیوی نے بھی کبھی زندگی میں کوئی ایسی برائی کی ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، سماج و معاشرے کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ برائی اس نے کی تھی، تو اس کی ایک اچھائی سے، ایک بھلائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس برائی پر پردہ ڈال دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ بھی قیامت کا روز نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس بنے اور ایک دوسرے کا اگر کوئی عیب ہو تو اس کو پردہ پوشی کرے۔ اب آتے ہیں سورہ لہب کی طرف۔ سورہ لہب کو نازل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس سورت کے اندر بنیادی دو چیزوں کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا ذکر۔ دوسری چیز، ایک بیوی اگر اپنے شوہر کو برائی سے نہ روکے تو وہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ برائی میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کیا مطلب ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش کو اور دیگر خاندان والوں کو دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف لایا کرتے تھے۔ یہ چیز مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ بات غیر گزرتی تھی، ناگوار ہوتا تھا، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے، ہمارے معبودان باطلہ کا وہ لوگ انکار کریں اور ٹھکرا دیں۔ وہ اپنے معبود کو برحق سمجھتے تھے اور انہی کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی عجیب لگی، اور سب سے زیادہ عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا تھے جن کا نام عبد العزہ تھا اور بڑا خوبصورت سرخ رنگ کا تھا، جس کی وجہ سے اس کا لقب ہی پڑ گیا تھا ابو لہب، یعنی سرخ چہرے والا۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دی، یا صباحا یا صباحا۔ ایک ایسا الفاظ تھا
جس الفاظ کے ذریعے سے پہلے عرب والے ایک دوسرے کو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آواز دیا کرتے تھے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ کے ذریعے سے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دی، یا صباحا یا صباحا، اونچی آواز میں آواز دی۔ سارے لوگ، کوئی سو رہے تھے، کوئی جاگ رہے تھے، کوئی اپنی دکانوں کو کھول رہے تھے، کوئی کھیتوں میں جانے والے تھے، سارے لوگ دوڑتے بھاگتے ہوئے صفا پہاڑی کے پاس آ کر کے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموشی اختیار کیے، پھر فرمایا، اے مکہ والوں، اگر میں تمہیں اس بات کی طرف خبر دوں کہ ابھی کچھ گھوڑ سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، تو کیا تم میری بات کی تسلیم کرو گے، میری بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا، آپ تو محمد ہے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ اگر کہتے ہیں تو ہم ضرور یقین کر لیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے کفر کو نہیں چھوڑا تو وہ عذاب تم پر بہت جلد آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سننے کے بعد لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے، کہنے لگے، یہ کون سی بات ہے، کیا ہمیں اسی کے لیے بلایا گیا تھا؟ ابو لہب اٹھے کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے کہا، اے محمد، تم نے کیا ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے اپنے معبود کی طرف دعوت دینے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ کیا تمہاری بات کو مان کر کے ہم اپنے معبودوں کا انکار کر دیں؟ اور یہ کہتے ہوئے پھر کہا، تبت تبت، جس کا معنی ہوتا ہے، ایک بددعا کا الفاظ ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھ سے گر جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکل گیا، اکڑتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے، سارے لوگ مجلسوں کو توڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ وہ انسان ہے ابو لہب، اس وقت سارے لوگوں کو بہکا کر کے چلے گئے۔ جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کی ایسی موت ہوئی ایک بیماری کے آنے کی وجہ سے، اس کے خود کی اولاد اس انسان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈر ہو گیا اس کے اندر کہ کہیں وہ بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہم بھی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، اور 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، بالآخر دور سے پتھر اور مٹی اس کے اوپر ڈال کر اس کو ایسے ہی دفنا دیا گیا۔ یہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ یہ محمد اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ محمد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے، حساب و کتاب کے بارے میں بتلاتا ہے۔ اس انسان کے پاس، ابو لہب کے پاس بہت زیادہ دولت ہوا کرتا تھا۔ یہ اکڑ اور غرور میں آ کر کے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر ہمیں جہنم میں داخل بھی کیا جائے تو ہمارے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، ہم اس دولت کو دے کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ جب اس کی موت ہوئی، اس کے لڑکوں نے اسے دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر کے اس کو دفنا دیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مال اور اس کے اولاد کوئی کام نہیں آئے۔ یہ اولاد، یہ مال اس کی کس کام کا، جو اس کی نجات کا ذریعہ بھی نہ بن سکا، اسے اس ہلاکت سے بچا بھی نہ سکا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں پھر فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کی بیوی کے بارے میں ذکر فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے اور اپنے کندھے پر، اپنے سر پر لکڑیوں کو گٹھا اٹھائی ہوئی ہوں گی۔ اس آیت کریمہ میں لکڑیوں کو اٹھانے سے کیا مطلب ہے؟ جو انسان جہنمی ہوں گے، اس انسان کو تو آگ میں آلریڈی جلایا ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں
نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ جو جہنمی ہوگا اس کو آگ میں ہی جلایا جائے گا۔ پھر یہ لکڑیوں کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بد اخلاق، بد کردار عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ عورت تھی، یہ بھی بڑی خوبصورت تھی، خوبصورتی کی وجہ سے اسے ام جمیل، تمام خوبصورت لوگوں کی ماں کہا جاتا۔ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا اقرار کرنے کے بجائے لوگوں کو یہ ورغلاتی تھی، کہتی تھی کہ اے لوگوں سن لو، اگر تم میں سے کوئی انسان محمد کو قتل کر دے گا، محمد کو ایذا پہنچائے گا، اس کے گلے پہ ایک ہار ہوا کرتا تھا، اس ہار کا وہ لوگوں کو ہار کے بارے میں بتلاتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر کے، یہ ہار میں سے کچھ دانے تمہیں دے کر کے تمہیں خوش کیا جائے گا اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ عورت اپنے شوہر کو روکنے کے بجائے یہ بھی ساتھ دیتی تھی اپنے شوہر کا برائی پر، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو اپنے گلے میں ہار کی وجہ سے لوگوں کو کہتی تھی کہ تم اگر محمد کو قتل کرو گے تو یہ ہار بیچ کر کے یہ ہار ہی تمہیں دے دیا جائے گا جو سب سے زیادہ پریشان کرے گا، تو اس وجہ سے، اور دوسری وجہ کہ وہ اپنے شوہر کو ورغلاتی تھی کہ جاؤ اور جاؤ کہ محمد سے تم لڑو، محمد کا دین کا تم دفاع انکار کرو، اور محمد کے دین کو جو لوگ بھی تسلیم کرے انہیں تم کر کے بہکاؤ کہ وہ دین صحیح نہیں ہے، ہمارا آباء و اجداد کا دین صحیح ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جب جہنم میں جائیں گی تو یہ لکڑیوں کو اٹھائیں گی اور اپنے شوہر کے آگ میں ڈال کر کے اس آگ کو یہ بھڑکائیں گی۔ دوسرے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آگ میں وہ خود بھی جلیں گی اور اس کا شوہر بھی جلے گا، اور وہ اپنی آگ کو خود اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں لے جا کر کے وہ جلائیں گے اور اس کو بھڑکائیں گے۔ تو شوہر اگر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، اس کو اخلاق مند بنانے کی کوشش کرے، اس کی برائی پہ اس کا ساتھ نہ دے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی جنتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی نے کبھی بھی اس کو رب کا تسلیم نہیں کیا تھا، پر اس کی بیوی نے کہا میرا رب تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ تم ہمارا رب ہو، جبکہ پوری قوم اس بات کو تسلیم کیا کرتے تھے کہ فرعون ہی ہمارا اصل رب ہے۔ تو اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اگر شوہر بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بد اعمال ہے، تو بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے، اخلاق مند بنانے کی کوشش کرے، بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے کی طرف اسے راغب کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ سے معاملہ شوہر نیک ہے، بیوی بد اخلاق ہے تو بیوی کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، بد اخلاق شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کو اکسائیں گے، ایک دوسرے کو اگر برائی پر آمادہ کریں گے تو خود تو جہنم میں جلیں گے ہی، لیکن اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی لے کر کے وہ جائیں گے اور ایک دوسرے کے لکڑیوں کو ڈال کر کے اس کے ساتھ وہ خود اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کریں گے۔ حاصل کلام کیا نکلتا ہے اس صورت سے؟ اس صورت سے ہم تمام امتیوں کے لیے جو اصل حاصل کلام نکلتا ہے وہ یہ کہ اکثر و بیشتر گھروں میں جب کوئی باہر سے خبر آتی ہے، جو باہر سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے، مثال کے طور پہ سماج و معاشرے میں کسی کے لڑکے نے کوئی برائی کر لیا تو گھر میں اس بات کو ہم اگر بیوی تھوڑے انداز میں بیان کرتی ہے تو شوہر بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ سماج و معاشرے میں کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت پہ بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لینا ہے۔ اگر غیبت کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر حصہ لیے تو یقیناً ہمارا عمل سارا کا سارا ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ غیبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ غیبت
نہ شوہر بیوی کی کرے نہ بیوی شوہر کی کرے، اور نہ شوہر بیوی مل کر کے کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ اگر کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے میرے بھائیوں؟ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی بیویاں اگر آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، تو آپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کا منہ بند کریں، کیونکہ آپ کا زبان آپ کا بادشاہ ہے۔ زبان ہی بادشاہ ہے۔ اگر زبان کو آپ نے بادشاہ بنا رکھنا ہے تو کسی دوسرے کی غیبت، کسی دوسرے کی برائی نہ کریں۔ بیوی کے اندر کمی ہے تو آپ بھی کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے ذکر نہ کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اگر اصلاح آپ سے نہیں ہو سکتا تو اس کے والدین کے سامنے اس کو سامنے رکھ کر کے آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ پیٹ پیچھے اپنی بیوی کی برائی یا کسی دوسرے کی برائی شوہر بیوی مل کر کے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر کرتے ہیں تو ہمیں بھی ام جمیل اور ابو لہب کی طرح دردناک عذاب ہو سکتا ہے۔ ہوگا یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے تنبیہ کر دیا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی اگر ہم کسی کی بھی برائی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان مردار بھائی کا گوشت کھانا بھی نہیں پسند کرے گا، اور کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ جہنم میں اپنے خود کے لیے آپ کو بھڑکانے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ ہر انسان چاہے گا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو کر کے جنت میں ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں اور آپ کے گھروں میں اگر کوئی انسان برا ہے، بد اخلاق ہے، تو اس کی اصلاح آپ خود کریں، باہر والوں کو پتہ نہ چلے۔ آپ اس کی اصلاح خود کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ آپ کے درمیان رہنے والا ہی بھائی کیوں نہ ہو، اس کی اصلاح آپ کے اوپر ضروری ہے، نہ کہ آپ اس کی برائی کریں کسی دوسرے سے اور پھر کسی دوسرے سے اس کی بات اس انسان تک پہنچے۔ اس طریقے سے آپ کا جو وقار، آپ کی جو عزت اس انسان کے پاس تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے بجائے نفرتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منہ پہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ پیٹ پیچھے کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں، اور جب اس کے بارے میں خبر ہو اور پتہ چلے تو اس انسان کے نزدیک آپ برے بھی بن جائیں گے، اور نفرتیں بھی پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور محبتیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے خلاف برائی کرنے اور چغل خوری اور غیبت سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان خطاکار ہیں، گنہگار ہیں مولا، اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کب ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، ہم کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، کسی کی چغلی کر بیٹھتے ہیں، مولا ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری خطائیں ہو گئی ہوں گی۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے اور قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین یہ مختصر سی جماعت ہے، ان تمام لوگوں کے اندر، تمام آپس میں بھائی بہنوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اپنانے اور اس کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں سے کوئی انسان اگر بیمار ہے، لاچار ہے، مولا اس کی بیماری سے اسے شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی انسان اگر بے روزگار ہے، اللہ اسے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہر انسان کو تو نمازی بنا دے، ہر انسان کو شیطان جیسے خطرناک دشمن سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نواز اور آخرت میں بھی تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔